اقبال نے کہا ہے کہ ہم سب کی آبرو اور عزت نام مصطفیٰ سے ہے، اور مسلمان کے دل کا اگر کوئی درد ہے تو وہ صرف مقام مصطفیٰ ہی ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی بھی بات ہو تبھی مسلم کا دل دکھتا ہے، درد کرتا ہے۔ باقی دوسری چیزوں میں مسلمان کا دل اتنا ہلکا نہیں ہے کہ رونے لگ جائے۔ آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک مسلمان کا جو تعلق ہے، اسی تعلق کو ختم کرنے کے لیے 14 صدیوں سے باطل قوتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہیں کہ یہ تعلق صرف ختم ہو جائے، باقی معاملات، تمہاری ٹوپیاں ختم ہو جائیں گی آسانی سے، تمہاری داڑیاں نکل جائیں گی آسانی سے، نام تک بدل جائیں گے آسانی سے، بہت ساری بد اخلاقیاں بھی تمہارے درمیان آ جائیں گی آسانی سے، لیکن ایک قوت کو اب تک وہ ختم کرنے میں ناکام ہوتے رہے، وہ ہے مسلمان کے دل کا مقام مصطفیٰ سے جو تعلق ہے۔ گرا ہوا آدمی بھی جو گناہوں میں ملوث ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اپنی زبانوں کو بند کر لیتا ہے، ادب کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ میں نے کافی پہلے ایک شاعر کے متعلق سنا تھا، جگر دہلوی یا ان کا مراد آبادی، تخلص ہے شاعر کا۔ تو یہ شاعر کا مزاج الگ تھا۔ بہت سارے شعراء قوال ایسے ہیں جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں۔ شراب پی کر شعر و شاعری کرنا یا محفلیں، رقص کی، ان تمام چیزوں میں شامل ہونا ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ بہرحال ایک مرتبہ جگر کو یہ ہمیشہ سے زوم رہتا تھا، وہ کسی کے بھی شعر و شاعری کو تنقید کرتا تھا۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا، اور ان کے سامنے اگر کسی نے علامہ اقبال کی شاعری پڑھی تو کہہ دیتا، ارے یہ کوئی شاعری تھوڑی نہ ہے، اس میں فلاں چیز کی کمی ہے۔ داغ دہلوی کا شعر پڑھا گیا تو کہا داغ تو ایک رومانسی شاعر ہے، اس کے ہاں دوسرے اشعار نہیں ملتے۔ مرزا غالب کے اشعار پڑھیں تو اس پر تنقید، ہر ایک شاعر پر وہ تنقید کرتا تھا۔ اور شاگرد جو ہے مزہ لینے کے لیے اس طرح چھیڑتے بھی رہتے تھے، فلاں شاعر کے بارے میں کچھ کہیے، فلاں شاعر کے بارے میں۔ ایک مرتبہ محفل میں اسی طرح سے وہ سارے شعراء کے شعر پیش کرتے تھے شاگرد، اور وہ ان پر تنقید کرتا جاتا تھا استاد۔ اچانک محفل میں ایک شاگرد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دی اور کہا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر شاعر کے بارے میں آپ کرٹیسائز کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، ان الفاظ کے بارے میں، ان جملوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شراب نوشی میں ملوث رہنے والا بھی شاعر تڑپ کر کے اٹھ بیٹھا، فوراً محفل کو برخاست کر دیا، ان تمام شاگردوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی آئندہ میرے سامنے کسی بھی شاعر کا سوال نہ لائے، اور رونے لگ گیا کہ شاید میرے نشے کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی کہ میرے سامنے تنقید کرنے کے لیے حضور کو بھی پیش کر دیا کسی نے۔ کیا میں اتنا گر گیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں تنقید کے لیے پیش کی جائیں؟ اتنا رویا، اتنا رویا۔ بعد میں اخبار یہ ملتی ہیں کہ زندگی بھر کبھی شراب نوشی یا پھر کسی دوسرے لہو و لعب کی طرف اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسی ایک غم میں پھر پوری زندگی گزاری اور انتقال ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، مسلمان کا تعلق جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چاہے وہ گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اخلاقی پستی میں کیوں نہ ہو، لیکن نام مصطفیٰ آتے ہی وہ ادب کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمارا خود کا معمول یہ ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں، میرے آقا کا نام آئے تو ہم اپنے لبوں کو سے اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور پھر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔
یہ ادب کا ایک مظاہرہ ہے۔ قرآن کی وہی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کو یہیں سے شروع فرمایا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت ہے جو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر لکھی ہوئی مزار مقدس کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نبی کو کبھی مت پکارنا۔ تم کسی کو بھی پکارتے ہو اے احمد، اے عبداللہ، اس طرح کبھی یا محمد نہ کہو، حضور کا نام لے کر کے اس طرح آپس میں جیسے دوسروں کو پکارتے ہو اسے نہ کرو، بلکہ حکم دیا گیا کہ جب بھی پکاریں تو یا رسول اللہ کہیں، یا حبیب اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، ان کے القابات سے پکارو، نام لے کر کے پکارنے کو منع کیا گیا۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کوئی اور نہیں، خود خدائے قدیر و جبار سکھا رہا ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ ایک صحابی کے متعلق، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانوں سے ان کو کم سنائی دیتا تھا، اونچا سننے کی عادت تھی، اور جس کے کانوں میں عذر ہو وہ تھوڑا بلند آواز سے بولتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کان اگر کم سنائی دیتے ہیں تو زور سے بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس، یہ قیس بن ثابت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، اور جب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آتی یا سنائی نہ پڑتی تو زور سے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آپ نے؟ حضور دوبارہ ارشاد فرماتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے، حالانکہ اس صحابی کے ساتھ یہ عذر تھا، جان بوجھ کر کے تو نہیں کرتے تھے، عذر تھا، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اے رسول کے صحابہ جب مجلس میں بیٹھنا تو بلند آواز سے نبی سے سوال مت کرنا، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وانتم لا تشعرون۔ یہ صحابی رسول اپنے آپ کو قید کر کے گھر میں روتے رہے کہ پتہ چل گیا تھا کہ انہی کے بارے میں آیت آئی ہے، مجلس رسول میں بلند آواز سے یہی بات کرتے تھے۔ پھر دوبارہ 40 دن کے بعد دوسری آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا کہ دل سے ان کا ادب تھا، جان بوجھ کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے، نہ ہی بلند آواز سے انہوں نے جان بوجھ کر کے یوں پوچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرمایا، لیکن ساتھ ہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی چھڑ جائے، اے مسلمانوں ادب کا مظاہرہ کرو، ادب کا مظاہرہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو رہا ہو اس وقت بھی مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ ہمتن گوش ہو کر کے سنیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں کیوں بتا رہا ہوں میرے عزیزو؟ آج اسی بات کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے دلوں سے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بارگاہ نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بے ادبی کر کے آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہارا تعلق ہے اس کو ہم رینیو کرتے رہیں گے۔ مجھ جیسے 1000 یہاں آئیں گے ممبر پر، اگر اس چراغ میں ہلکی سی بھی کمزوری آ گئی تو انشاءاللہ ممبر رسول سے اس میں پھر اضافے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کم نہیں ہونے دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس نور مصطفیٰ کی حفاظت کا ضامن ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو اس وقت مسلمانوں پر آج بھی واجب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات روایات میں ملتی ہے کہ آپ مولود کی جب بھی محفل ہوتی
تو بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہو جاتے تھے. مولود سمجھ رہے ہیں نا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ ہو رہا ہو، نعت ہو رہی ہو، حضور اکرم کی شان بیان کی جا رہی ہو، یہ مولود کی محفل اس کو کہتے ہیں. وہ ہمیشہ اس محفل میں ادب سے حاضر ہوتے. ایک مرتبہ اپنے گھر کے برآمدے میں یا گھر کے پاس بیٹھ کر کے وہ حقہ پی رہے تھے. حقہ منہ سے لگے. حقہ کو جانتے ہوں گے آپ، اس میں صرف دھواں ہوتا ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، ورنہ علماء اس کا استعمال نہیں کرتے. حقہ نوشی فرما رہے تھے. تھوڑی دیر میں آپ کے کانوں میں مولود پاک کی آواز آئی. پڑوس میں کسی کے گھر میں یہ میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی. آپ نے حقہ چھوڑ دیا، فوراً اٹھ کر کے بھاگ گئے اور جا کر کے مجلس میں بیٹھ گئے ادب سے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کی محفل میں بیٹھتے تو آپ پر رکت طاری ہو جاتی تھی. آپ کی آنکھیں بند اور وجد میں آئے. تھوڑی ہی دیر میں آپ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجلس پاک ہوں، لیکن اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہیں، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، چہرہ سرخ ہے. آپ ڈر گئے. اس محفل میں بیٹھے ہیں، ادھر میلاد کی محفل چل رہی ہے اور آپ نے کشف کیا، مراقبہ کیا. مجلس میلاد میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ چہرہ نظر آیا تو آپ نے ادب سے پوچھا، آقا مجھ سے کوئی توہین تو نہیں ہوئی، کچھ گستاخی تو نہ ہوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، عبدالعزیز تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ حقے کا منہ لے کر کے میری مجلس میں چلے آئے، اسی منہ سے تم میری میلاد سننے کے لیے چلے آئے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی نفاست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میزبان رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزانہ کھانا لا کر کے دیتے تھے. کئی دن تک آپ دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا نہیں رہے ہیں، کھانے کا برتن ویسے ہی واپس آ جاتا. آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف ہے مجھ سے آپ کو؟ آپ کھانا تناول نہیں فرماتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں لہسن زیادہ پڑا ہوا ہے اور مجھے لہسن کی بو پسند نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری اس برتن کو نکالے اور زندگی بھر کبھی آپ نے لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا، کہ جس کی بو سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا ہو، اس طرح کا حلال پھل بھی، حلال سبزی بھی کھانا انہوں نے اپنے لیے روا نہیں رکھا. حالانکہ لہسن اور پیاز حرام نہیں ہے، لیکن وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حرام تو نہیں مگر میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں تو میں نے زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا. یہ جو تعلق تھا میرے عزیزوں، میں صحابہ اکرام کی زندگی سے آپ کو چند گوشے ان کی حیات کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور آج آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اقبال نے جو کہا، جس شعر سے میں نے آج اپنے بیان کو شروع کیا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہماری ساری عزتیں نام مصطفیٰ سے وابستہ ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. ہمارا سب کچھ اسی نام سے وابستہ ہے. درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است. مسلمان کا دل اگر تڑپے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپے. اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے قلب میں نہیں آئی ہے تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے مال متاع، سب چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جان سے زیادہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا اگر اس سے ایمان ناقص رہتا ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، آج سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں.
جان سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے، اس وقت تک وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا. آج ہمیں پرکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے کمال کو پہنچا ہوا. ہم ہمارے بچوں کو ہاتھ لگانے سے کس طرح سے چڑ جاتے ہیں. ہمارے ماں اور ہمارے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر آئی ہوئی کوئی بھی آفت کو برداشت نہیں کرتے. تو یہاں ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے. نام مصطفیٰ پر اگر کسی نے کیچڑ اچھالا اور تم خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے. ایمان کسی کا کمال کو پہنچا نہیں ہے. جب تم اپنے ماں باپ پر کوئی بھی آفت برداشت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ابھی ماں باپ سے کم چاہتے ہو، اپنی اولاد سے کم چاہتے ہو. تمہارے مال کے متعلق اگر کوئی تانا مارے تو تم اس کا جواب دیتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابھی مال سے کم محبت کرتے ہو. عزیزان گرامی وقار، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑا ہوا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. میں آج یہاں سے بیان کر رہا ہوں، مجھے ضرور معلوم ہے کہ جمعہ کا یہ مجمع اگرچہ مسجد میں محدود لوگ ہوتے ہوں، لیکن اس بیان کو ریکارڈ کر کے میں پوری عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہماری آبرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے. اور اگر تم نے اس طرف انگلی اٹھائی تو پھر ہمارا زمین پر جینا بھی بیکار ہے، ہم جواب دے کر کے رہیں گے. آج فرانس کی گورنمنٹ بھی خاموش بیٹھی ہے چارلی ہیبڈو نام سے، جو گستاخانہ خاکے بنانے کے لیے پوری دنیا میں اعلانات ہو رہے ہیں. یہ جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کارٹون بنانا ہے اور اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آزادی رائے ہے، یہ فریڈم آف سپیچ جس کو کہتے ہیں. ہر ایک کو آزادی ہے، کسی کے بھی آزادی. تم آپس میں ایک دوسرے کے حلیے بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی آزادی کا نشانہ ہرگز نہ بناؤ. یہاں کوئی آزادی نہیں ہے. اس لیے اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو میرے عزیزوں، اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھ لیں. اس وقت بھی کہا جا سکتا تھا نا، فریڈم آف سپیچ ہے، مذاق کرنے کا اختیار ہے ہر ایک کو. لیکن میرے عزیزوں، مذاق کا تخت کبھی بھی نبی کونین کی ذات اور اللہ رب العزت کی ذات ہم بننے نہیں دیں گے. پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو. آج افسوس اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز بنام مسلمان ہیں، 57 ملک ہیں. ان میں سے اکا دکا کہیں سے آواز آتی ہوگی، ورنہ سارے یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے اور کوئی کہیں سے آواز نہیں کرتا. سعودی جو مکمل یہودی بنا جا رہا ہے، یو اے ای، آل نہیان جہاں حکومت کر رہے ہیں اسرائیل کے پٹھو ہیں. یہ تمام وہ کنٹریز ہیں جو جبے کبے بھی پہنتے ہیں، سروں پر رومال بھی رکھتے ہیں اور پوری دنیا کو مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. ارے یہ خانہ کعبہ کے خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں. رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے. حد تو یہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے خانہ کعبہ میں، مسجد حرم میں، جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا قلب سمجھا جائے، دل سمجھا جائے، وہاں کے منبر سے مسجد حرم کا امام لوگوں میں خطبہ یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسرائیل سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہودیوں سے، اس لیے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے. یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ اب خانہ کعبہ سے، حرم مکہ سے بات ہو رہی ہے. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. اے مسلمانوں، اب پہچانو. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا،
آپ لوگ یہ پہلے سے علماء پر تانا مارتے تھے، جب بھی کبھی یہاں سے سنی مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ان بدبخت وہابی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، تو لوگ ہمیں پکڑ کر کہتے لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک تم اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بناؤ گے، ایک جماعت الگ لے کر کے تم نماز پڑھو گے؟ تمہیں ابھی ان کے کرتوت نہیں معلوم، ان کے کارنامے نہیں معلوم میرے عزیزوں۔ یہ وہی ائمہ حرم ہیں جہاں پر یہ مسجد حرم میں امامت کرنے والے اماموں میں سے ایک امام نے پی ایچ ڈی کی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کے ماں باپ جہنم میں ہیں، ان کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے اس بات پر، یہ تھیسس لکھ رہے ہیں اس بات پر۔ معاذ اللہ رب العالمین، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، اگر عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سن کر کے دیکھو، مسجد حرم سے خطبہ دینے والا امام پورے مسلمانوں کو خطبہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ مسجد حرم کے صرف مسلمانوں کو، پوری دنیا میں یہ لائیو سنا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل سے تعلقات استوار ہونا چاہیے۔ یہ بولی کس کی؟ جو تخت پر بیٹھا ہوا ظالم نمرود ہے، اس نے جیسا کہا ویسے ہی امام بولنا پڑتا ہے۔ مسجد نبوی کا امام بھی وہی بولے گا، مسجد حرم کا امام بھی وہی بولے گا، اور جو بادشاہ کے خلاف جائے گا وہ جیل میں جائے گا۔ کئی علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا بھی، ہو بہو یہی حال امارات میں ہے، مصر میں ہے اور بحرین میں ہے۔ یہ سب وہ کنٹریز کے نام میں لے رہا ہوں جن کو بنام مسلم سمجھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی بھی بھیڑ ان کے ساتھ ہو، کبھی بھیڑ سے امپریس نہ ہونا، اس لیے کہ حق کی علامت بھیڑ نہیں ہے، حق کی علامت محبت مصطفیٰ ہے، حق کی علامت ناموس رسالت ہے، وہ چاہے ایک کے ساتھ ہو وہی حق پر ہے، لاکھوں اگر بھیڑ کہیں اور ہو۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم دیکھو گے کچھ نبی، صحابی کی بات نہیں، اولی کی بھی بات نہیں، عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات میرے آقا فرمانے، کئی نبی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو صرف ایک ہی امتی کے ساتھ آئیں گے، ان کا کل ملا کر کے ان کی زندگی میں ایک امتی بنا ہے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی ہوں گے۔ انبیاء کرام، نبی اس حال میں قیامت کے دن آئیں گے، ان کا ایک ماننے والا، کسی کے 2 ماننے والے، تو کیا یہ کہو گے کہ نبیوں کا ایک ہی ماننے والا ہے تو بھیڑ تو دوسری طرف تھی، بھیڑ دوسری طرف تھی۔ میرے عزیزو، یہ بھیڑ کو کبھی بھی معیار نہیں بنایا گیا، کسوٹی نہیں بنایا گیا اسلام میں، ورنہ بھیڑ کو کاؤنٹ کرنے جائیں تو جے جے کرنے والی پارٹیاں ہر میدان میں بھیڑ جمع کرتی ہیں، تو لوگ یہی سمجھنے لگ جائیں گے کہ میدان میں بھیڑ زیادہ ہے تو یہی حق پر ہوں گے۔ بھیڑ جمع کرنا حق ہونے کی علامت نہیں، حق ہونے کی علامت دل میں ناموس رسالت کا اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہونا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جن خبثائے زمانہ کی بات میں نے آج آپ کے سامنے کی ہے، یہ مردود زمانہ ہیں، نمرود زمانہ ہے جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ارے اس وقت کو یاد کرو جب ترکی میں صرف سلطنت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ تھی، ایک خلیفہ تھا عبد الحمید ثانی، ایک خلیفہ تھا، دوسرے بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرانس نے اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخانہ کتاب شائع کرنے یا فلم بنانے کا اعلان کیا تھا، فلم بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تنہا خلیفہ عبد الحمید ثانی نے اعلان کیا تھا مسلم امہ کے لیے کہ اگر فرانس نے یہ فلم بنانے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، ہم اپنے تمام سفارتی تعلقات ختم کریں گے۔ اور اسی اثنا میں صرف ایک اعلان پر تمام فوجی اپنی پریڈ میں شامل ہو چکے تھے۔ فرانس اس چیز سے اتنا گھبرایا کہ 100 سال ہو گئے آج تک وہ فلم کی طرف دوبارہ نہیں گیا۔ تنہا ایک خلیفہ تھا، یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج 57 ملکوں میں یہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں نامرد قسم کے بادشاہ، جن کے زبانوں میں ان یہودیوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، اپنی بولی رکھ دی ہے۔ حیرت کی بات ہے، اتنے سالوں سے جو فلسطین کے نادان بچوں کو قتل کرنے والا اسرائیل، یہودیوں کا مرکز، بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے فنا کرنے کے خواب دیکھنے والا اسرائیل،
جس کو آج تک مسلم کنٹریز نے قبول نہیں کیا تھا. یہ 1948 میں آ کر انہوں نے ملک بنانے کا اعلان کر دیا، زبردستی قبضہ کر کے فلسطینیوں پر، اور تقریباً پورا فلسطین قبضہ کر لیا. تقریباً اب چھوٹے چھوٹے شہر باقی رہ گئے فلسطینیوں کے. انہوں نے اپنی کنٹری کا اعلان کیا کہ ہماری خود کی یہ کنٹری ہے، اس کا نام اسرائیل رکھا 1948 سے 1948 سے. اور آج 2020 میں پہنچ کر ان کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے پرانے وعدے ساری چیزیں توڑ کر کے بیت المقدس جہاں ہے وہاں اپنا کیپٹل بنانے کا اعلان کیا. امریکہ بھی اس کو تسلیم کر لیا، دوسری کنٹریز ایک کے بعد دیگرے تسلیم کرتے جا رہے ہیں. لیکن شرم کی بات اس وقت ہے جب مسلمانوں کے نام سے مشہور ممالک میں سے UAE متحدہ عرب امارات، اس کے بادشاہ نے اعلان یہ کیا پچھلے چند دنوں پہلے کہ ہم اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتے ہیں. دبئی نے تعلقات قائم کیے. سعودی عرب، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب فرمایا ہے، سعودی انہوں نے نام رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو پاک کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا. آج تک عرب شریف تھا. سعودی نے UAE کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل کے پلین اور اس کے تمام ہوائی راستوں کو اپنے ملک کے اوپر سے جانے کی پرمیشن بھی تھی. در پردہ یہ تمام چیزیں ایک ہی ملک کے لیے ہو رہی ہیں، وہ اسرائیل کے لیے. مجھے معلوم ہے میں یہ سخت جملے آج بول رہا ہوں، یہ میرا حق ہے، اور بطور مسلمان یہ میرا حق ہے، میں اپنا احتجاج درج کرا رہا ہوں. آج اگر کسی نے کہیں پر بھی ہولوکاسٹ کا ذکر کیا تو اسے مار دیتے ہیں یہودی. ہولوکاسٹ کا ذکر کر دیا اگر کسی نے، اسے کہیں نہ کہیں پکڑ کر کے مار دیتے ہیں یا اس پر کیس کرتے ہیں. پورے ورلڈ میں کہیں پر بھی ہولوکاسٹ کا ذکر کرنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے یا تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ ہولوکاسٹ میں یہودیوں کی بدنامی ہے، ان کی رسوائی ہوتی ہے، ان کی ذلت ہوتی ہے. میرے عزیزو، ایک مٹھی بھر جماعت ہولوکاسٹ کا نام برداشت نہیں کرتی، اور پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان اپنے نبی کی شان میں گستاخی کیوں برداشت کر کے بیٹھے ہوئے؟ خاموش تماشائی کیوں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ عرب کو دے کر عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے مسلمان، اور موت سے بالکل ڈرتا نہیں. آخر اس کے اندر خوف لانا ہے تو روح محمدی اس کے جسم سے دور کر دو. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے، اس کو مرجھا کر دو، مرجھا دو، مار دو. اس قلب کو آج مارنے کے لیے پوری دنیا الگ الگ انداز میں اٹھتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فلمی دنیا کے ذریعے. عزیزان گرامی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب میں دو چند باتیں عرض کر دوں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کس طرح کی چیزیں برداشت کریں. صحابہ کی قوت اور طاقت کس وجہ سے تھی جانتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کسرا جو ایران کا سپر پاور تھا، وہاں سے ایک شخص بھیجا گیا قاصد بنا کر کے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی طاقت جمع کر لی ہے، کتنے ان کے پاس فوجی ہیں، سامان جنگ کتنا ہے. کیونکہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں سے لڑنے کے چیلنج دیتے جا رہے ہیں، ملک کا ملک فتح کرتے جا رہے ہیں، ان کے پاس طاقت کیا ہے وہ دیکھو. عروہ بن مسعود ثقفی ایک شخص آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت مکہ والوں نے عمرہ کرنے کے لیے روک دیا تھا، نہیں جانے دے رہے تھے. 1400 صحابہ تھے صرف. ایران کی سپر پاور، قیصر ملک روم کا سپر پاور، یہ لوگ قاصد بنا کر کے بھیجیں، دیکھ کر کے آؤ محمد ہماری سلطنتوں کو ہلانے کی بات کرتے ہیں، کون سی طاقت جمع کی ہے. یہ شخص آیا، دیکھا. اب اس کی زبان سے سنو. عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہتا ہے
یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہاں پر انہوں نے کون سی طاقت جمع کی. وہ باہر واپس آ کر کے رپورٹنگ کرتا ہے اپنے بادشاہوں کو, کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ایسی فوج محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بولتے ہیں تو یہ سارے کان کھڑے کر دیتے ہیں, جب وہ کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں, اور جب وہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو مجال ہے کہ ان کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے, سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. صحابہ کا یہ ماحول دیکھ کر کے اس نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہہ رہا ہے قاصد میں دور سے دیکھتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کلی کر رہے ہیں اور صحابہ اپنے ہاتھ پھیلائے, اپنے دامن پھیلائے ہیں. وہ کلی کا پانی ان کے ہاتھوں میں آتا, دامن میں آتا, اور سب اپنے چہروں پر لگا لیتے تھے, ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اور وہ واپس آ کر کے کسرا سے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں فوج کو بھی دیکھا ہے لیکن ایسی دیوانگی کسی کے ہاں نہیں دیکھی. پوچھا انہوں نے کہ کیا طاقت جمع کی ہے, انہوں نے کہا چھوڑو ان سے لڑنے کی بات ختم کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گے. کہا کیوں نہیں کریں گے؟ ارے میاں وہ ان کی کلی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, ان کے خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دیں گے؟ وہ صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان پاک سے نکلے ہوئے قطرے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. تب اللہ رب العزت نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی, اور وہ نہتے ہوتے تھے, پیروں میں چپل نہیں ہے, ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے. غیبی طاقت ایسی ہوتی کہ وہ لکڑی ہاتھ میں لے لے تو وہی تلوار بن جائے, گھوڑے اگر سمندر میں دوڑائیں تو خشک راستہ بن جائے, اگر وہ درندوں کے پاس آئیں تو وہ درندے ان کے فرمانبردار بن جائیں. یہ ساری طاقت و قوت خدا کی طرف سے غیب سے انہیں ملی ہوئی تھی, صرف اس لیے کہ ان کا یہی قول تھا جس کو اقبال نے کہا ہے آبروئے ماں نام مصطفیٰ, ان کا یہ نعرہ تھا ہماری کل آبرو نام مصطفیٰ سے ہے. وہ جیتے مرتے تھے صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر. عزیزان گرامی وقار, صلح حدیبیہ کا موقع, جنگ احد کی بات دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک صحابی کھڑے ہیں. اس وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا, کفار مکہ بھاری پڑ گئے تھے, جیتی ہوئی جنگ شکست میں آ گئی تھی, بڑے سخت حالات تھے احد کے میدان میں, اور مسلسل تیر حضور کی طرف برسا رہے تھے کفار, نشانہ کر رہے تھے. ایک صحابی کھڑے ہیں حضور کے ڈیفنس میں, ان کے جسم پر 80 تیر چبھے ہوئے تھے, لیکن مجال ہے کہ وہ ہٹیں حضور کے سامنے سے. ہر تیر جسم پر آتا رہا, یہاں تک کہ ایک تیر سیدھے ان کی آنکھ میں گھس گیا اور ان کی آنکھ کا پتلا باہر آ گیا, اور وہ اسی طرح سے اپنے ہتھیلی میں آنکھ کا پتلا لے کر کھڑے ہیں, لیکن مجال ہے کہ وہاں سے ٹس سے مس ہو, اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا میں دفاع رسول کے لیے ہوں, ناموس رسالت کے پہرے کے لیے ہوں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی قوت عطا کی تھی. اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی سے مار دیا. لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی, وہ پھینکا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر وہ آ کر لگی. اس کے 2 دانت تھے لوہے کے, وہ سیدھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخساروں سے, گال میں سے اندر داخل ہو کر کے دانتوں میں چلے گئے, اور وہ لوہے کی خود نکل نہیں رہی تھی. وہ دانت جو تھے وہ نہیں نکل رہی تھی, کاڑیاں جس سے دانت ہل گئے تھے. صحابہ کرام بے قرار تھے. جانتے ہیں وہ منظر اگر میں اس کی عکاسی کروں, حدیث کے اوراق پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی. صحابہ ٹوٹ کر کے میرے آقا کے پاس آئے. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں یہ دانت کے یہ کاڑیاں میں نکال دوں گا, یہ کڑیاں میں نکال دوں گا. حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, اور دیگر صحابہ ہیں, وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار میں چبھے ہوئے ان کڑیوں کو نکالنا چاہتے ہیں. کس حالت میں جانتے ہیں؟ کس حالت میں؟ ان صحابہ میں سے ہر ایک کے جسموں پر بڑے بڑے تیر چبھے ہوئے ہیں, وہ تیروں کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو اپنے جسم کا تیر نکالنے کی فکر نہیں, رخسار رسول پر لگی ہوئی کڑیاں نکالنے میں وہ بے قرار ہیں. اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ,
حضرت صدیق اکبر کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ جو کڑیاں ہیں یہ نکالنے جائیں گے تو حضور کے 2 دانت تو شہید ہو جائیں گے، حضور کے 2 دانت شہید ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو نکالنا تو ہوگا ورنہ یہ زہر پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکالنے کی اجازت ہے۔ کیسے نکالا جانتے ہیں؟ رخساروں میں چبھی ہوئی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے، ہاتھ سے نکال سکتے تھے، دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ جب دانتوں سے کھینچا آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت ٹوٹ گئے، ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ جب وہ کڑی کھینچ کر کے نکالے ان کے دانت بھی ٹوٹے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر میں نے آپ کو صرف پیچھے اس لیے ہٹایا کہ ہاتھ سے نکالتے تو ہمارے ہاتھ کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن رسول پاک کے دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر 2 دانت جائیں تو پھر ہمارے منہ میں کسی کے دانت ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم سلامت کیسے رہیں۔ جب میرے دانت گر گئے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یہ یقین ہوا کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا کہ میرے بھی کفارے کے طور پر دانت گئے ہیں۔ وہ صحابہ کی الفت تھی میرے عزیزوں، وہ صحابہ کی الفت تھی، ان کے بارگاہ مصطفیٰ کے جو لگاؤ ہیں، یہ آداب ہیں، یہ آج دہرانے کی ضرورت ہے۔ امت بھول چکی ہے ان معاملات۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، سب کو معلوم ہے، جب مدینہ حضور تشریف لائے تو اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر پر رکی۔ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جہاں اونٹنی رکے گی وہاں پر حضور آرام کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہے۔ 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے ایک اوپر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ کو جو پسند ہے وہ آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے کا حصہ پسند کرتا ہوں۔ لوگ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، تقریباً 7 یا 8 مہینے تک میرے آقا کا قیام ان کے گھر پر رہا ہے۔ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، مجھے نیچے رہنے دو۔ نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ اوپر گئے، جاتے ہی بے قراری آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما ہیں اور ہم اوپر کیسے سوئیں؟ پوری چھت پر سوتے نہیں تھے، کونے میں دبک کر بیٹھے رہتے تھے، پوری رات بیٹھے ہوتے۔ وہ کہتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کا حبیب زمین پر سو رہا ہو اور میں پہلے منزلے پر کیسے سوؤں؟ نہیں سوتے تھے، پوری رات اس طرح سے کونے میں بیٹھے رہتے۔ ایک دن ان کے گھر میں پانی کا مٹکا مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا چھت پر۔ چھپرے کی چھت ہوتی تھی، جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ایک ہی کمبل تھا، ایک ہی لحاف تھا، وہ پورا لحاف انہوں نے پانی میں بھگو دیا، جو کپڑے تھے وہ پھاڑ پھاڑ کر پانی میں بھگو دیا، جمع کر لیا۔ سخت ٹھنڈیوں کی راتیں تھیں، اسی لحاف کو شوہر اور بیوی دونوں اوڑھ کر کے صبح تک بیٹھے رہے، صرف اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر نہ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے پائے۔ یہ مقام مصطفیٰ صحابہ اکرام سے سیکھو میرے عزیزوں۔ ان دلالوں سے کیا سیکھو گے جو آج حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں، جن کو نام مصطفیٰ کی کوئی قدر نہیں۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا مدینہ طیبہ میں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے، ان ظالموں کو جزیرۃ العرب سے دور کرے۔ آج دل روتا ہے میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر حملے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ٹڈی دل ہیں، ان کے ہاں کوئی ہمت نہیں۔ اگر مسلم دنیا صرف اور صرف ایک بار ان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں، ہم اپنے ہر جمعہ کے خطبے میں یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ ہم تو انہی کی محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، لہٰذا
اس نبی کی ذات پر کچھ نہ کہو، ہمیں جو کوسنا ہے کوسو، ہم تو برے ہیں، ہم بد اخلاق ہیں، ہم بد عمل ہیں، ہمیں گالیاں دے دو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کہا جائے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بیدار رکھو، جس طرح ممکن ہو سکے ان کی مخالفت میں آواز اٹھاؤ۔ اگر آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو اس پر اپنا احتجاج درج کرو کہ ہم فرانسیسی یہ تمام درندوں کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو چھیڑا ہے جہاں میرے آقا کی محبت بستی ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی ہے جن کے نام سے ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے، کسی کو اس طرح سے ستانا، ہریسمنٹ کرنا، کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ کسی کو بھی ہریسمنٹ کرنا یہ جرم نہیں ہے؟ اس طرح پورے مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کو یہ ہریسمنٹ کر رہے ہیں اس بات سے کہ کبھی میرے نبی کے شان میں کارٹون بنانے کی بات، کبھی ان کو معاذ اللہ رب العالمین گندے الفاظ کے ساتھ فلم بنانے کی بات۔ اس طرح یہ تمام بار بار چیزیں جو آتی ہیں یہ ہمارے ساتھ، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ یہ ہریسمنٹ ہے۔ ہم جو ہے بار بار ان تمام کرب کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہے ہیں آج؟ کیا ہمیں دنیا میں اس زمین پر تمام لوگوں کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارا اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ پلٹ کر کے تمہارے خداؤں کو تمہارے خدا کو بولیں گے، جو اللہ حقیقی ہے اس کو وہ گالی دیں گے۔ ہمیں تو یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ مغرب، یہ ویسٹرن، جہاں سے یہ لوگ اپنے آپ کو پورا سپر پاور کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان ظالموں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی پوری دنیا کے ایک مذہب کی مقدس شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ جرم ہے یا نہیں؟ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں، یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ آج میں مسلمانوں کو ایک درس دے کر کے جانا چاہوں گا، آخری میرا پیغام سنیں۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد پر جب حملہ ہوا تھا تاتاریوں کا، ان ظالموں نے پورے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا، بہت انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اور ان کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ شام کو آتے تھے، کسی عیسائی پادری کو بٹھا کر کے حضور کی شان میں نازیبا کلمات بکنے کے لیے اسے کہا جاتا، پیسے دیے جاتے۔ ایک بار دربار میں علماء کو قید کر کے لائے ہیں، مسلم علماء کو، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور دربار میں یہ سارے تاتاری اور بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک عیسائی پادری کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے گھرا کر کے باتیں کر، ان کے لیے برے برے شعر بول۔ وہ شروع کرتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ اس بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا رہتا تھا، سونے کی زنجیر سے اسے باندھتا تھا بادشاہ۔ جیسے ہی وہ عیسائی پادری گستاخی شروع کیا، وہ کتا بھونکنے لگا، کتا بھونکنے لگا، اس نے بند کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر وہی کام شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ شاید تو جو بول رہا ہے اس کی وجہ سے کتا بھونک رہا ہے۔ پھر جب اس نے تیسری بار اسی طرح سے گستاخی کرنا شروع کیا تو کتا زنجیر توڑ کر کے نکل آیا اور اس عیسائی پادری پر ایسا حملہ کیا کہ دم زدن میں اسے چیر کر کے ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اسی وقت سینکڑوں کی تعداد میں وہی تاتاری جو گستاخی رسول کے مرتکب تھے، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا، وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا جو ناموس رسالت پر کوئی ایک جملہ سننا اسے پسند نہیں تھا۔ کتوں سے گئی گزری زندگی ہم گزارنے پر آ گئے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خچر جس پر آپ سواری کرتے تھے، یعفور نام تھا، اتنا عقل مند تھا، اتنا عقل مند۔ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملا، ہدیے کے طور پر ملا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا تو وہ اپنا سر ہلانے لگا،
وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا، حضور مسکرائے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جانوروں کی بھی بولیاں سنتے تھے، وہ رسول تھے سب کے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس نسل کا گدھا ہوں، میں اس نسل کا خچر ہوں کہ میرے باپ میرے دادا سب وہ خچر تھے کہ جن کے اوپر انبیاء اکرام نے سواری کی تھی، انبیاء نے سواری کی، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور نبیوں میں سب سے آخری آپ، سب سے آخری آپ ہیں. اور وہ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والا قادیانیوں سے تو بہتر تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ ایک بات یہ بھی عرض کیا کہ آقا میں ایک یہودی کا خریدا ہوا تھا، اس کی ملکیت میں تھا، لیکن وہ حضور سے کہہ رہا ہے خچر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اس یہودی کے گھر میں رہا، ایک مرتبہ بھی میں اپنی پیٹھ پر اس کو سوار ہونے نہیں دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے جب بھی وہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، اس لیے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میری پیٹھ کسی رسول کے لیے رکھی گئی ہے. اسی یافور کو دیکھیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اسی یافور کو بھیجتے تھے خچر کہ جاؤ عثمان بن عفان کو بلا لاؤ، جاؤ عمر ابن خطاب کو بلا لاؤ. یہ سیدھے اسی صحابی کے گھر جاتا، ان کے دروازے کو اپنے سر سے ٹھوکتا، دروازہ کھلتا، وہ اپنی دم سے اشارہ کرتا، صحابہ سمجھتے کہ رسول کا بلاوا آیا ہے، حضور کا قاصد بن کر کے صحابہ کے گھر جاتا. لیکن میرے عزیزو اس کے قلب میں، اس کے دل میں جو عظمت مصطفیٰ تھی وہ یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ان کو محبت تھی. جب میرے آقا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس دن سے لے کر کے 3 دن تک اس یافور نے نہ گھاس کا ایک پتا کھایا، نہ کھانا پانی، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا تھا. اگر کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی اپنے پیروں سے ہٹا دیتا تھا. صحابہ روتے تھے اس عمل کو دیکھ کر کہ بغیر مصطفیٰ کے یہ کھانا پسند نہیں کرتا. 3 دن کے بعد جس کنویں سے آخری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، بیر غرس، جہاں کا پانی یہ روایات میں ہے کہ وہاں جا کر کے دن بھر بیٹھ کر روتا تھا، اور تیسرے دن اسی میں چھلانگ لگا کر کے فوت ہو گیا. اس جانور نے یہ درس دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے تو یہ جینا بھی بیکار ہے. جو نبی کی محبت میں جیا ہو اسے نبی کو چھوڑ کر کے جینے کا کبھی لطف آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے میں اب اپنی گفتگو بھی اسی پر ختم کرتا ہوں. اے مسلمانوں سمجھ جاؤ، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، ہماری آبرو اور ہماری عزت مصطفیٰ کریم کے نام سے ہے. درد دل مسلم مقام مصطفیٰ اس، اگر دل درد کرے تو صرف مصطفیٰ کے لیے کرے. اسی لیے قرآن نے بھی ہمیں یہی تاکید کی ہے کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جو رسول منع کر دیں اسے چھوڑ دو. افسوس ہے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس بات کی کہ جب قبر میں ہمیں بند کر دیا جائے گا اس نبی کونین کے سامنے ہم اپنا چہرہ کیسے کر پائیں گے؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہو کر ہم سے سوال کر لیا گیا کہ میری عزت پر، میری ناموس پر، میری عزت پر حملے ہوتے تھے اور تو گھر میں بیٹھ کر کے روٹیاں سیکتا تھا، تیرے گھر میں اچھے کھانے پکتے تھے، کبھی تو نے غم کا اظہار بھی نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میں یہاں پر ممبر سے یہ کہوں گا، یا رسول اللہ، یا آقائی و مولائی و ملجائی، ہمیں جتنی طاقت اللہ نے دی ہے ہم یہاں سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار ہم غلاموں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز. یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، آج ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے آپ کے دفاع کا، ہم سن کر کے خاموش رہ جاتے ہیں اس لیے کہ طاقت سے بے بس ہے. یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں دعائی صرف اس بات کی لگاتے ہیں، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا
تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ ابی و امی فدا، ہمارے گناہوں پر، ہمارے خطاؤں پر، ہماری تمام گناہ غلط کاریوں پر آپ ہمیں سزا کا اعلان نہ فرمائیں۔ سرکار صرف رحمت کی آس ہے، صرف رحمت کی آس ہے، صرف رحمت کی آس ہے۔ میرے آقا ہم گنہگاروں پر آپ رحم فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے کریم خدا اس مردود اور ملعون پر تو بے شمار لعنت فرما جو تیرے حبیب پاک کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ناموس رسالت پر انگلی اٹھائے۔ اے مولا تو ہمیشہ کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دے، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے کریم خدا تو اپنے تمام تر عذابات اس پر نازل کر جو تیرے حبیب پاک کی گستاخی کا مرتکب ہو۔ تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی شان کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ کیسے حاضر ہیں؟ یہ اپنی شان کے مطابق۔ بلکہ ایک بات اور یہاں پر عرض کر دوں، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ بھی مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جسے ہم نکیرین کہتے ہیں، یعنی منکر اور نکیر کہتے ہیں، وہ تو دو ہی فرشتے ہیں، منکر اور نکیر دو ہی فرشتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، 9:10 کے اندر، 9:10 پر ایک ہی تاریخ میں پالی میں جو مردہ دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی آ کر سوال کر رہے ہیں، اسی ٹائم میں جودھپور میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں، ممبئی میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نکیرین ہیں لیکن اسی وقت میں بیک وقت میں اتنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ ایک وقت میں اس نے اتنی جگہ پہ پہنچا دیا۔ اندازہ فرمائیں جو فرشتے میرے محبوب کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، تو آمینہ کے لال کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے، اگر اس پہ کوئی تعویل کر سکتے تو اگلی بات کرتے ہیں۔ جو نکالا گیا تھا مردود وہ تو شیطان ایک ہی ہے، جسے رجیم قرار دے کر کے نکالا گیا تھا وہ تو ایک ہی ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت کے وقت یہ کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ آخر یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، شیطان آ کر کے ورغلائے نہ، شیطان وسوسہ نہ ڈالے۔ اسی لیے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں تو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے کیوں، کس عقیدے سے ہو رہی ہے کہ شیطان ورگلا نہ دے، شیطان بہکا نہ دے۔ وہ جو ایک مردود ہے یہاں تلاوت کرنے والا پالی میں تلاوت کر رہا ہے، اس کو بھی ورگلانے کے لیے آئے گا۔ وہی اسی وقت میں جودھپور میں تلاوت ہو رہی ہے، وہاں بھی ورگلانے کے لیے آئے گا۔ اندازہ فرمائے میرے اللہ کی شان ہے، جب مردودوں کو اتنی طاقت عطا کرتے ہیں تو پھر محبوب کو کتنی عطا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ کوئی مردود کے لیے مان رہا ہے اور ہم تو محبوب کے لیے بھی مانتے ہیں، اور اللہ نے جس کو دیا اس کے لیے مانتے ہیں۔ ہم بھی مردود کے لیے بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ اکبر یہ دیکھتے ہیں دراصل مردود میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ عطا کرنے والے خدا کی قدرت کا عالم ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، چلیں اس میں بھی کوئی تعویل اگر کنتو پرنتو نکال لیں تو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بات حضور کے دیکھنے کی نہیں ہے، اللہ کے دکھانے کی ہے۔ ہم تو ہر چیز میں عقیدہ رکھتے ہیں عطائی کا۔ اللہ اکبر، خود سے کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب میری اللہ کی عطا ہے۔ لیکن چلیں قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ النمل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ اکبر، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا، تبسم فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے جب تبسم کیا تو پوچھا تبسم کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ چوٹیوں سے چوٹی کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی دلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر لشکر سلیمان تمہیں اپنے پیروں سے کچل دے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، حضرت سلیمان مسکرا رہے ہیں۔ پورے لشکر میں سے کسی نے نہیں سنا، جنات تھے انہوں نے بھی نہیں سنا، انسان تھے انہوں نے بھی نہیں سنا۔ کس نے سنا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ اور حضرت رئیس المفسرین، سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے
لے کر کے علامہ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تک سب لکھ رہے ہیں کیا؟ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ چوٹی اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 3 میل کا فاصلہ تھا. 3 میل کا فاصلہ تھا. آپ اندازہ فرمائیں 3 میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی گفتگو کو سن کر مسکرا دیا. اللہ اکبر. جب سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ارے سلیمان تو پھر بھی نبی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ چونٹی جس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی اس نے لشکر سلیمان کو دیکھ کیسے لیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر چونٹی کو دکھانا چاہے تو 3 میل کے فاصلے سے لشکر سلیمان دکھا دیتا ہے. جس کو چونٹی کو چٹکی میں مسل کے بچے بھی مار ڈالتے ہیں. جب قدرت اس کو منتخب کر لے تو اس کو اتنا دکھایا جاتا ہے. جس کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کو دکھانے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ جس کو اپنا آپ دکھا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں اپنا آپ دکھایا ہے پھر چھپایا کیا ہوگا؟ سب سے چھپایا. بلکہ حضرت موسیٰ نے تو 9 مرتبہ عرضی کی کہ مجھے دکھا تو 9 مرتبہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں دکھا سکتے بلکہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. ہائے ہائے. اندازہ تو فرمائے اس لیے تم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والی آنکھیں کوئی اور پیدا کی گئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے. بات ایک جملے پر دور نکلی. اصل عنوان یہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پہ دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی. مطلب کیا؟ گناہ کر کے حضور کو دل دکھاتے ہیں, حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. اللہ تو بے نیاز ہے لیکن یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ محبوب کی اذیت کو اپنی طرف فرمائی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو حاضر و ناظر ہمارے درمیان ہے, اللہ اکبر, وہ روحانی طور پر ہمارے درمیان ہے. جسم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ اکبر مدینہ منورہ میں ہے, اور جب مکے میں تھا تو مکۃ المکرمہ میں تھا. حضور علیہ السلام کی ہجرت سے حاضر و ناظر کو جوڑنا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے, اور وہ بھی ایسے لوگوں کا جوڑنا جو دور حاضر میں ولی کہلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ولایت کی واو سے بھی واقفیت ہوتی تو کم سے کم رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے پہ اعتراض نہ کرتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, بہرحال تو میں نے ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو دے دیا. تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی شان کے مطابق دیکھ رہے ہیں. کیسے حاضر ہیں؟ یہ اپنی شان کے مطابق. بلکہ ایک بات اور یہاں پر عرض کر دوں, حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے, لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ بھی مانتے ہیں, ہم لوگ بھی مانتے ہیں. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جسے ہم نکیرین کہتے ہیں یعنی منکر اور نکیر کہتے ہیں, وہ تو 2 ہی فرشتے ہیں. منکر اور نکیر 2 ہی فرشتے ہیں. لیکن اللہ اکبر 9:10 کے اندر 9:10 پر ایک ہی تاریخ میں پالی میں جو مردہ دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی آ کر سوال کر رہے ہیں. اسی ٹائم میں جودھپور میں جو دفن ہوا
اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں، ممبئی میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نکیرین ہیں لیکن اسی وقت میں بیک وقت میں اتنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ ایک وقت میں اس نے اتنی جگہ پہ پہنچا دیا۔ اندازہ فرمائیں جو فرشتے میرے محبوب کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، تو آمینہ کے لال کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی تعویل کر سکتے تو اگلی بات کرتے ہیں۔ جو نکالا گیا تھا مردود وہ تو شیطان ایک ہی ہے، جسے رجیم قرار دے کر کے نکالا گیا تھا وہ تو ایک ہی ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت کے وقت یہ کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ آخر یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، شیطان آ کر کے ورغلائے نہ، شیطان وسوسہ نہ ڈالے۔ اسی لیے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں تو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے کیوں، کس عقیدے سے ہو رہی ہے کہ شیطان ورگلا نہ دے، شیطان بہکا نہ دے۔ وہ جو ایک مردود ہے یہاں تلاوت کرنے والا پالی میں تلاوت کر رہا ہے، اس کو بھی ورگلانے کے لیے آئے گا۔ وہی اسی وقت میں جودھ پور میں تلاوت ہو رہی ہے، وہاں بھی ورگلانے کے لیے آئے گا۔ اندازہ فرمائے میرے اللہ کی شان ہے، جب مردودوں کو اتنی طاقت عطا کرتے ہیں تو پھر محبوب کو کتنی عطا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ کوئی مردود کے لیے مان رہا ہے اور ہم تو محبوب کے لیے بھی مانتے ہیں، اور اللہ نے جس کو دیا اس کے لیے مانتے ہیں۔ ہم بھی مردود کے لیے بھی مانتے ہیں کیونکہ ہم اللہ اکبر یہ دیکھتے ہیں دراصل مردود میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ عطا کرنے والے خدا کی قدرت کا عالم ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، چلیں اس میں بھی کوئی تعویل اگر کنتو پرنتو نکال لیں تو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بات حضور کے دیکھنے کی نہیں ہے، اللہ کے دکھانے کی ہے۔ ہم تو ہر چیز میں عقیدہ رکھتے ہیں عطائی کا۔ اللہ اکبر! خود سے کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب میری اللہ کی عطا ہے۔ لیکن چلیں قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ النمل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ اکبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا، تبسم فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے جب تبسم کیا تو پوچھا تبسم کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ چوٹیوں سے چوٹی کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر لشکر سلیمان تمہیں اپنے پیروں سے کچل دے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، حضرت سلیمان مسکرا رہے ہیں۔ پورے لشکر میں سے کسی نے نہیں سنا، جنات تھے انہوں نے بھی نہیں سنا، انسان تھے انہوں نے بھی نہیں سنا۔ کس نے سنا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ اور حضرت رئیس المفسرین سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے لے کر کے علامہ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تک سب لکھ رہے کیا؟ یہ لکھ رہے کہ وہ چوٹی اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 3 میل کا فاصلہ تھا۔ 3 میل کا فاصلہ تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں 3 میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی گفتگو کو سن کر مسکرا دیا۔ اللہ اکبر! جب سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر! ارے سلیمان تو پھر بھی نبی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ چوٹی جس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی اس نے لشکر سلیمان کو دیکھ کیسے لیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر چوٹی کو دکھانا چاہے تو 3 میل کے فاصلے سے لشکر سلیمان دکھا دیتا ہے۔ جس کو چوٹی کو چٹکی میں مسل کے بچے بھی مار ڈالتے ہیں، جب قدرت اس کو منتخب کر لے تو اس کو اتنا دکھایا جاتا ہے جس کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کو دکھانے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ جس کو اپنا آپ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو اپنا آپ دکھا دیا
پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ، جہاں سبحان اپنا اللہ۔ آپ دکھایا ہے پھر چھپایا کیا ہو؟ سب سے چھپایا، بلکہ حضرت موسیٰ نے تو 9 مرتبہ عرضی کی کہ مجھے دکھا، تو 9 مرتبہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں دکھا سکتے، بلکہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائے اس لیے تم نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والی آنکھیں کوئی اور پیدا کی گئی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت میں لاکھوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے، بات ایک جملے پر دور نکلی، اصل عنوان یہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پہ دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی۔ مطلب کیا؟ گناہ کر کے حضور کو دل دکھاتے ہیں، حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ محبوب کی اذیت کو اپنی طرف اشارہ فرما کر کے محبوب سے محبت کا اظہار کر کے فرمایا ان پہ لعنت ہے دنیا میں جو میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں، گناہ کر کے، تکلیف جس طرح کی بھی تکلیف پہنچا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھو، یہ رسول اللہ کو پہنچائی ہوئی اذیت کے بدلے میں مصیبتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پہنچائی گئی تکلیف کے بدلے میں یہ اذیت اور مصیبتیں ہیں کہ اللہ دنیا میں کسی کو منتخب کرتا ہے تمہیں ستانے اور پریشان کرنے کے لیے، اور آخرت میں وہ اپنے فرشتوں کو مسلط فرمائے گا جو اللہ و رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور کتنے دکھ کا ان کو عذاب ہوگا وہ حدیث پاک میں سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت فجر کی نماز میں تشریف لائے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کو گناہ کر کے اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، پھر بھی قبر میں سکون سے سوئیں گے اور دنیا میں بھی سکون سے سوئیں گے، ہرگز نہیں۔ یہاں اللہ نے کسی کو منتخب کیا بطور عذاب، وہ بے نیاز، وہ ضروری نہیں ہے کہ سانپ بھی مسلط کرے، وہ انسان بھی مسلط کر سکتے۔ انسان تو انسان ہے، اللہ بطور عذاب اولاد بھی مسلط کر سکتے۔ بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں رو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وجہ اللہ نے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تم پر مسلط کر دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ تکلیف اور مصیبتوں کا ذمہ دار دنیا کے بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو سمجھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ان کو بدل دیں گے تو مصیبت چلی جائے گی، تو اولاد کو کیسے بدلو گے؟ کسی کی اولاد کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کی بیوی کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کی بیٹی کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کے داماد کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ اکبر، ارے کسی کے لیے تو نیند نہ آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے نیند آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بھوک نہ لگنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بھوک کا لگنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے اللہ اکبر بیماری کا نہ آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بیماری کا آنا عذاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اور اللہ کے رسول کو گناہ کر کے اذیت پہنچاؤ گے، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، تنہاجوں میں گناہ کرنے والوں، بستروں میں لیٹ کر گناہ کرنے والوں، دریاؤں کے کنارے جا کے گناہ کرنے والوں، رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، سب سے چھپ سکتے ہو، رب سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ اکبر، جب اذیت
पहुंचाओगे गुनाह करके उसके महबूब को, तो अल्लाह अकबर, फिर वो तबाही लाएगा, वो बर्बादी लाएगा, जमीन के ऊपर किसी को भी मुसल्लत करेगा और जमीन के अंदर किसको मुसल्लत करेगा। अल्लाह के हबीब गैरदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फजर के बाद हुजूर, बल्कि फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और फजर का सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सहाबा की तरफ रुक करके मेरे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे और मेरे आका पूछा करते थे, तुम लोगों में से किसने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। सहाबा किराम अपने अपने ख्वाब अगर देखते तो वो बयान कर देते, और अगर कोई ख्वाब ना देखता तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा होता तो आका खुद अपना ख्वाब बयान फरमाते। अल्लाह अकबर, आज का दिन अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने आज एक ख्वाब देखा। अच्छा ये भी याद रखें, हमारा ख्वाब और हुजूर का ख्वाब दोनों में फर्क है। हम ख्वाब देखें तो ताबीर कुछ का कुछ हो सकती है और कभी कभी उसकी ताबीर ना भी हो सकती है, कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी बुरी भी हो सकती है, बल्कि ख्वाब देखने वाले पर भी ताबीर डिपेंड करती है। बल्कि ख्वाब बयान करते वक्त कुत्ता आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, बकरी सामने आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, हरा दरख्त आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, काली सफेद चीज आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, रात को बयान करो तो भी बदलती है, दिन को बयान करो तो भी बदलती है। ये इल्म रोया जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने सैयदना इमाम इब्ने सीरीन को इस उन्वान पर अच्छे से पढ़ा, उन्हें पता है कि ख्वाब के हालात क्या है, ख्वाब के मामलात क्या है। मिसाल के तौर पर एक ही ख्वाब है, अल्लाह अकबर, अगर गुनेगार देखे, फासिक को फाजिर देखे तो अलग है और नेकोकार देखे तो अलग है। मिसाल के तौर पे अगर कोई दीनदार देखता है कि मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है तो बशारत है कि वो जन्नत में जाएगा, और अगर कोई मुजरिम और गुनेगार देखता है कि मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है तो ये उसके बेईमानी की दलील है। इस तरह मुअब्बिरीन ने बयान फरमाया है, यानी कि ख्वाब जो है वो एक लिखा हुआ नुस्खा नहीं है कि हर एक पर आप बिल्कुल यकसा ही चश्मा कर दे। जैसे डॉक्टरों की दवाइयां कि सर दर्द हो रहा हो तो आप जो है वो पेन क्लियरिंग ले लेंगे और जो है वो पेन को दफा करने के लिए, दर्द को दफा करने के लिए कभी ये ले लिया कभी वो ले लिया। या फिर हकीमों की तरह नहीं है कि अगर किसी का हाजमा खराब हो तो उसने जवारिश कमूनी ही लेनी उसको पड़ेगी, और अगर जो है उसका जो है वो बुखार का मामला हो तो फिर वो फलानी दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबूवत का 46वां हिस्सा है ख्वाब, वही बंद हो चुकी है, मगर वही की बरकत अब भी मौजूद है अच्छे ख्वाब की शक्ल में। बहरहाल लेकिन नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है। नबी का ख्वाब हमारे ख्वाब की तरह नहीं है, नबी का ख्वाब वही की हैसियत रखता है, यानी नबी ने जो ख्वाब देखा है वो सच्चा होगा, और जैसे जिब्रील के जरिए आई हुई वही उसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से हुजूर का देखा हुआ ख्वाब भी हमारे लिए वही की हैसियत रखता है जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तो अब ये मत समझना कि ये ख्वाब है, नहीं, वह ख्वाब वही नबी का वही की हैसियत रखता है। वरना आप देख लें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो ख्वाब ही में कहा गया था ना बेटे को कुर्बान करना, तो क्या ख्वाब पर भी बेटे ज़बह किए जाते हैं? लेकिन आप जानते थे कि नबी का ख्वाब वही की हैसियत रखता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैंने ख्वाब देखा और फरमाया उसको इत्मीनान से सुन लो और सुन करके उस पर गौर करो और उसके बाद उस पर अमल करो। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपने मुबारक ख्वाब को बयान फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था और मुझे दो लोगों ने जगाया। ख्याल था, उनका महबूब कोई तसव्वुर था, उनका महबूब कोई तखय्युल था, लेकिन अल्लाह अकबर, मैं इन जवानों की जुरत को क्या नाम दूं? मैं तो लरज़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। और हर इंसान जो इस मंजिल पर पहुंचेगा लरजेगा। अल्लाह अल्लाह। कोई किसी अपने जैसी लड़की को कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत
کرتا ہوں تو تیرے لیے میں جان دے سکتا ہوں. حالانکہ وہ کم وقت نہ محبت کرتا ہے نہ جان دے سکتا ہے, لیکن اس نے جھوٹ کس کے سامنے کہا؟ ایک لڑکی کے سامنے جو خود بھی جھوٹی ہے اور یہ بھی جھوٹا ہے, یعنی جیسے کو تیسا. لیکن میری قوم کے جوانوں, ہم اللہ کے رسول سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کہنے کی جرات تو نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولتے ہو, لیکن یہ بات ضرور کہوں گا, اللہ اکبر, جو جان دے سکتا ہے کیا وہ 10 منٹ کی نیند نہیں دے سکتا؟ کیا وہ جو جان دے سکتا ہے وہ ظہر میں 10 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ عصر میں 10 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ مغرب میں 5 رکعت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ چند داڑھی کے بال نہیں رکھ سکتا؟ مجھے بتاؤ, جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. مجلسوں میں تو لبیک کے نعرے بہت لگاتے ہو, مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں, جو بھی سنیوں نے ایجاد کر رکھے ہیں مجھے کسی سنی سے نہ اختلاف ہے, نہ کسی سنی کے کسی شرعی نعرے سے اختلاف ہے. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہاں حاضر ہو؟ فجر میں نبی کا منادی کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. کہاں حاضر ہو؟ بتاؤ کہاں حاضر ہو؟ کہتے ہو ہم حاضر ہیں. میرے بھائی, جلسے کے سوا ہم کہیں حاضر نہیں ہیں, ہم ہر جگہ غیر حاضر ہیں. تو جو قوم اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر اتنی بے باک ہو جائے کہ وہ خلاف واقعہ بات کرے, اللہ اکبر, اس قوم کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اس کے گالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہے. بلکہ یہاں مجھے تو امام اہل سنت یاد آئے ہیں. اللہ اکبر, 14ویں صدی کے بعد امام اہل سنت ہماری ہر محفل کا رنگ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, اہل سنت کی پہچان ہے امام اہل سنت. ایک مرتبہ آپ خود بڑے اچھے شاعر تھے, آپ بہت زبردست شاعر تھے, اور شاعری کا حال یہ تھا جیسے عام طور پہ شعراء کاغذ اور قلم لے کر کے بیٹھتے ہیں. میرے امام نے ایسا کبھی نہیں کیا, بلکہ امام کی کیفیت یہ ہوتی تھی, جب شاعری جو ہے گویا کہ دل و دماغ پر القاء کی جا رہی ہوتی تھی, اس وقت قلم ہاتھ میں آتا تھا اور پھر کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا. اللہ اکبر, صفحہ کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا. اور پھر معیار اتنا بلند ہے کہ لکھنؤ کے شعراء کہتے ہیں کہ یہ کلاموں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ کسی اردو داں کا کلام ہے. اللہ اکبر, خاص طور پر میرے امام کی, حالانکہ یہ راجستھان ہے, یہاں میں امام کی شاعری کو کیا پیش کروں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, ہم راجستھان نہیں دیکھتے, مدراس نہیں دیکھتے, یو پی نہیں دیکھتے, ایم پی نہیں دیکھتے, ہم تو عشق والے دل دیکھتے ہیں. یاد رکھنا, فن سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن عشق والوں کو عشق کی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے. جب میرے امام کا یہ قصیدہ, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے, اور اللہ اکبر, اردو ادب اور علمی وسعت اور عشق مصطفیٰ اور تخیلات اور تصورات, اللہ اکبر, ایسا لگتے ہیں جیسے معراج پا رہے ہیں. انداز تو دیکھیں, تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو ہو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. تصوف بھی ایک کلام کے اندر شریعت بھی جمع ہے, طریقت بھی جمع ہے, حقیقت بھی جمع ہے, معرفت کی جلوہ آرائیاں بھی ہے. کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ نہیں لگتا کہ کوئی شاعر کہہ رہا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وقت کا منصور اور سرمست جو ہے تصوف کی گتھیوں کو سلجھاتا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ شاعری کا عالم ہے, یہ انداز ہے شاعری کا. اللہ اکبر, اور کبھی کیفیت یہ ہے, اللہ اللہ, میرے امام کی اندازہ تو فرمائے, ایسا لگتا ہے کہ غالب اور اقبال ہاتھ باندھے تصورات کی دنیا میں کھڑے ہیں. ایک شعر سننے پھر پتہ چلے گا. علامہ صاحب ایک شعر سنیں, اللہ اکبر,
ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے. علماء کرام کوئی میں جو ہے وہ معلومات میں کوئی اضافہ تو نہ کر سکوں گا لیکن ان سے دعائیں ضرور لے سکوں گا کیونکہ یہ ایک دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے. اجتماع کے ساتھ ساتھ ہمیشہ گلاب گلشن میں دیکھا جاتا ہے, گلاب ہمیشہ گلشن میں دیکھا جاتا ہے, لیکن پورا سمٹا ہوا گلشن کسی ایک گلاب میں کبھی نظر نہیں آتا. یہ ہمیشہ کی بات ہے, یہ قانون ہے, یہ قانون ہے. جب سے کائنات بنی ہے آج تک یہ قانون ہے کہ پھول ہمیشہ گلشن میں ہوگا, گلشن کبھی پھول میں سمٹ کر نہیں آ سکتا. نمبر 2, پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے, پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے. لیکن جب میرا امام اردو زبان میں عشق کی رعنائیوں کو بکھیرتا ہے تو اب یوں کہتا ہے, بڑے مزے میں کہتے ہیں, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. سبحان اللہ اس سبحان پر میں اللہ. پالی والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ, اس لیے کہ میں کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا, میں تو عشق کی بات کر رہا ہوں. میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں, ارے جن کے نام پر کنکر بھی بول پڑتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر راجستھان کے سنی چپ رہے جس میں غریب نواز نبی کا بیٹا تشریف لایا تھا تو یہ بات الگ ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ راجستھان کے بارے میں کیا خیال ہے, میں نے کہا اگر اس سے اچھی کوئی ریاست ہوتی تو نبی اپنا بیٹا وہاں بھیج. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے رسول نے غریب نواز کی مرضی پہ نہیں چھوڑا تھا بلکہ نام لے کے کہا کہ تم کو اجمیر جانا ہے. اس کا مطلب اجمیر بھی نظر میں تھا, اور اجمیر جس کے سینے پہ ہے وہ راجستھان بھی نظر میں تھا, اور راجستھان جس کے سینے میں ہے وہ ہندوستان بھی نظر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ میرے عرب تکبیر. کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں راجستھان والوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, نہیں, ہم محفلیں دیکھ کے بولی نہیں بدلتے, جہاں وہ بولنا ہے وہی بولتے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مجھے. ارے کوئی کنگال کسی کنگال کو کیا دے گا؟ کسی کنگال نے بھی کسی کنگال کو نوازا ہے. نوازنے کے لیے تو وہ چاہیے جو دونوں عالم کی نعمتیں ہاتھ میں لے کے بیٹھے. اور ہم یہ کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ میں سبحان تو اللہ. مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑتے. یہ تاریخ ہے, یہ فطرت ہے, یہ اصل واقعہ ہے کہ پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑتے. پھول سے, ورنہ دیکھ لینا, پھول سے پنکھڑیاں جھڑ سکتی ہے, پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑ سکتے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو پھر اب آپ کو اپنے آقا کی شان سمجھنی ہوگی اور امام اہل سنت کا عشق سمجھنا. کہتے ہیں وہ لب, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. اگر شعر سمجھ میں آئے تو توجہ کر. وہ گل ہے لب, گل کہتے ہیں پھول کو اور لب کہتے ہیں ہونٹوں کو. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ان کے ہونٹ ایسے نازک پھول ہیں, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ ایسا پھول ہے لبہائے مبارک مصطفیٰ, دہن مصطفیٰ جان رحمت, ایسا نازک پھول ہے کہ اس سے ہزار پھول جھڑتے ہیں, ایک نہیں ہزار جھڑتے ہیں. ارے ان جھڑے ہوا کو اب ذرا سن لیں, دارالعلوم کا جلسہ ہے تو سن لیں. وہ جو پھول جھڑے تھے اس کو کبھی محمد ابن اسماعیل بخاری سمیٹ لیتا ہے تو پھر وہ گلدستہ بخاری بن جاتا ہے. حضرت مسلم کشیری سمیٹ لیتے ہیں تو وہ صحیح مسلم بن جاتی ہے. امام ترمذی سمیٹ لیتے ہیں تو وہ سنن ترمذی بن جاتی ہے. اللہ اکبر, ابن ماجہ سمیٹ لیتے ہیں تو ابن ماجہ بن جاتی ہے. صاحب مصنف سمیٹ لیتے ہیں, مصنف ابن عبد الرزاق بن جاتی ہے. مصنف کے حوالے سے ابن شیبہ سمیٹ لیتے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ جب وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے. اندازہ فرمائیں, جو سمیٹتا جاتا ہے گلدستہ بنتا جاتا ہے. امام کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں
गुलशन से गुलाब, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, अरे ये देख गुलशन गुलाब में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। ओ बुलबुल, तूने हमेशा गुलाब को किसी गुलशन में देखा, अगर पूरा गुलशन सिमटा हुआ किसी में देखना है तो वो मेरे फूल में देख जो आमिना का नाम, पूरा गुलशन जिसके वजूद में सिमट आता है, और वो भी कैसा गुलशन, हुस्न यूसुफ भी सिमटा हुआ है, शरफ आदम भी सिमटा हुआ है, शुजात नू भी सिमटी हुई है, मूसवी जलाल भी सिमटा हुआ है, इसवी ज़ुहद भी सिमटा हुआ है, दाऊद की लहन भी सिमटी हुई है, अय्यूब का सब्र भी सिमटा हुआ है, अल्लाह अकबर, साले की सालेहियत भी सिमटी हुई है। अंदाजा तो फरमाए, शुएब पाक की रहबरी भी सिमटी हुई है, अंदाजा तो करें, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन, ये देख गुलशन, ये देख पूरा गुलशन, ये देख गुलशन गुलाब में है। अल्लाह अकबर, उसी में कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, नहीं वो मीठी निगाह वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी ये ताब में है। तो अर्ज ये कर रहा था, बहुत बड़े शायर थे वो मेरे इमाम, बड़े शायर। एक दिन एक शायर आए, बात यही चल रही थी कि जुर्रत कितनी है लोगों के, है ना, कहते हैं हम हाजिर हैं और हम ही गायब हैं, यही बात चल रही थी। एक शायर साहब आए और कलाम लिख करके लाए, और कलाम लिख करके लाए ना, तो कहने लगे कि हजरत कलाम लिखा, कहते हैं कि शोरा को बदहजमी सी होती है जब तक वो अपना कलाम किसी को सुनाए ना, इसीलिए कोई शायर अगर मिल जाता है तो हम दामने हया बचा करके उसके बहुत दूर से खैर से निकल जाते हैं कि अभी जनाब की फाइल ना खुल जाए, और फिर कभी कभी दाद देनी ही पड़ती, कभी मजबूरन और कभी मुरव्वतन, और फिर जो चाहते हैं कह देते हैं। आजकल तो शायरी का मिजाज ही बिगड़ा हुआ है, इसके सर पे पानी डाल दो, उसको मार डालो, उसको काट डालो, ये कोई शायरी है? अंदाजा तो फरमाए। शायरी कहते हैं, और वो भी नात की सिनफ में, मिदहते रसूल को, हुजूर की शान बयान। बहरहाल तो कहने वाले ने बहुत अच्छा किया, बल्कि अगर हुजूर लिखवा लेते हैं तो एक शेर भी निजात का जरिया बन। इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा है अपनी किताब सआदतुद्दारैन के अंदर, एक शायर ने 2 मिसरे लिखे थे अहले बैत की शान में, और रात हुई, आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखा कि मैदान महशर बपा है और उनके आमाल की वजह से उनको पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे हैं। इरशाद होता है, छोड़ दो मेरे महबूब की आल की जो शान बयान करे, क्या वो भी जहन्नम में जाएगा? सिर्फ 2 मिसरे लिखे थे महबूब की आल की शान में, तो इरशाद हुआ कि जिसने अहले बैत की शान बयान कर दी वो भी जहन्नम में जाएगा। बचा लिए गए, आंख खुली तो फिर पूरी जिंदगी वक्फ कर दी शान अहले बैत के लिए। इमाम यूसुफ नबहानी ने सआदतुद्दारैन में इसको लिखा। तो कभी एक शेर भी निजात का जरिया बन जाता है, और एक एक शेर भी बहुत कीमती होता है। बहरहाल तो वो लाए इमाम के पास और कहने लगे, हजरत जरा देखिए मैंने कलाम लिखा है। आला हजरत फरमाते हैं, मैं किसी की शायरी कसदन नहीं सुना, यानी जानबूझ के नहीं सुनता था, सिर्फ 2 शायरों को सुनता था जानबूझकर। एक तो मेरे छोटे भाई, यानी उनके छोटे भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी, उनको मैं सुनता हूँ, और आप जानते हैं उनकी शायरी कैसी है। आपके यहाँ तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे साहिब तरन्नुम लोग मौजूद है, जब पढ़ते हैं तो पूरे मजमे को जो है वो मशहूर कुन कर देते हैं, है ना, बल्कि मशहूर कुन आवाज़ से सब पर सहर कर देते हैं। एक कैफियत है। अल्लाह अल्लाह मजिद फजिद, अल्लाह इन सबको, आपके यहाँ के बेहतरीन नात खान है, कारी शरीफ है और दीगर अहबाब है, सबके नाम इस वक्त जहन से निकलते हैं। बहरहाल जो भी करता है हुजूर की निगाह में सब है, बस दिल चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आप फरमाते मैं मौलाना हसन बरेलवी को सुनता, और दूसरा शायर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को सुनता। आपको शायद काफी मुरादाबादी का तारुफ न हो, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं है, मैं उन्वान से दूर ही जा रहा हूं, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह कहलवाए अगर सुन ले
سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جن کو خطاب ملا ہے شہید ملت کا، یہ مراد آباد کے تھے اور یہ آزادی کے بڑے ہیرو میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے روایتی سرگرمیوں والوں کو تو یاد رکھا، لیکن جنہوں نے اپنے لہو سے ملت کو حرارت عطا کی ہے ہم ان کو بھول گئے۔ اور ہم کیا بھولے، دنیا بھی فراموش کر رہی ہے۔ شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی وہ بندہ ہے کہ جب ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے تسلط کیا تو جن علماء نے انگریزوں کے خلاف اعلان حق کیا تھا انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ان میں سے علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزرداں، فیض احمد بدایونی، سید کفایت علی کافی مراد آبادی وغیرہم ایک طویل فہرست ہے۔ لاکھوں علماء کرام شہید ہوئے تھے، تب کہیں جا کر کے یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو صرف مٹی اور زمین کی شکل میں نہیں دیکھتے، ہم اس مٹی کے سینے میں محبوب الہی کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں غریب نواز کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ ان علماء سے پوچھ لیں، سینے میں جو سو رہا ہے اس سے جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت پھر زمین کے سینے سے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اس اللہ لیے سبحان کہ اللہ۔ تجوری میں رکھا ہوا سونا قیمتی ہوتا ہے تو اس سونے کی وجہ سے تجوری کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے ہندوستان کا مسلمان ان ولیوں کے سونے کی وجہ سے اس ملک کو بہت قیمتی نظر سے دیکھتا ہے اور بہت اہم نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ و رسول کی امانتیں ہیں جو اس ملک کے سینے میں آرام کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے عاشقوں کی خوشبو سونگتا ہوں ہند کی طرف سے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے پر اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے پر آپ کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ آخری اینڈ یہ ہوا، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، جلدی سے عنوان پر آتا ہوں، عنوان کسی اور طرف چلا گیا۔ کافی مراد آبادی کو کہا گیا تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کافی نے کہا ٹھیک، زندگی ختم ہے تو ختم، بھئی زندگی ختم ہے تو بستر کے اور پھانسی کا پھندا کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ بہت مطمئن ہوتا ہے مومن مرتے وقت، بہت مطمئن، پیدا تو ہوتا ہے روتے وقت، لیکن مرتے وقت تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ مسکراتے جاتا ہے۔ وجہ کیا پتہ ہے؟ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن مر جاتا ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دے۔ ہائے ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائے، ہزاروں ممتائیں جس کے قدموں پہ قربان ہیں، اس نبی کی زیارت نصیب ہوتی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، اللہ وہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اسی لیے ہم موج میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے سنیوں کو مر جانے کی اس سے زیادہ خوشی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب نظر آتا ہے۔ امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے سبحان اللہ۔ عاشقوں کو تو پھر دنیا میں بھی ہو جاتی۔ کفایت علی کافی مراد آبادی کو جب جیل میں کہا گیا اب تمہیں تختے پر لٹکنا ہے تو چلو، کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں، موت آنی ہے تو کہیں بھی آنی ہے، ڈاکٹروں کے نرغے میں بھی آ جاتی ہے، آنا ہے تو آنا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کے چھپو گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی، اور آئی موت، اللہ اکبر۔ تو کافی جب پھندے پہ پہنچے
اگر یہاں شاعر موجود ہیں، اگر موجود ہے شعراء، تو ان سے کہتا ہوں شاعری کے لیے بڑا پرسکون ٹائم چاہیے اور یکسوئی چاہیے. بچے بھی اگر رو دینا جب شعر کی آمد ہو رہی ہو تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے. وہ ہنگامے میں اشعار نہیں لکھے جاتے. اشعار کی تخلیق تو بڑے سکون میں ہوتی ہے، لیکن اللہ عشق بڑا عظیم ہوتا ہے، اس کے لیے ہنگامہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہزارہ ہنگامے میں عشق والا پرسکون ہوتا ہے. تو جناب کافی مراد آبادی شہید ملت کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھندے کی طرف لے جا کر کے پوچھا، یہ دنیا کا اصول ہے، مرنے والے سے پوچھتے ہیں آخری خواہش بتا، کیا خواہش ہے تیری؟ تو کافی نے کہا تھا زندگی بھر تو ایک ہی خواہش رہی، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کر. یہ شعر انہوں نے نہیں پڑھا، میں ان کے جملوں کی عکاسی کرا، ورنہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ شعر تو کہاں سے لے کر آئے. اس لیے کہ کچھ لوگ سننے بھی تو آتے ہیں نا، تو ان سننے والوں سے کہتا ہوں وہ عکاسی کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کہا تھا. اعلیٰ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب کافی یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری زندگی تمنا رہتی تھی حضور کی مدحت کروں، اب مرتے وقت تک کروں، اب مر ہی رہا ہوں تو حضور کی مدحت کرتے مرنا چاہتا. ایک نئی تازہ نعت لکھنا چاہتا ہوں، اتنا ٹائم دے دو. نئی تازہ نعت پھانسی کا پھندا سامنے، نئی نعت لکھی جا رہی ہے، لیکن اندازہ کریں اس کی جوبنوں کا عالم کیا ہے. آج بھی اردو ادب کا شاہکار ہے، اور میں نے اس کو کئی جگہ پڑھا اس واقعے کے ساتھ. حالانکہ جو ہے وہ بڑے جاندار شاعری ہے، عشق ہے، عقیدہ ہے، اہل البیت کی محبت ہے، اور پیشین گوئی ہے، غیب کی خبر ہے. ایک کلام کے اندر کافی نے سب سمیٹ لیا. کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور کہتے ہو انگریزوں سنو، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا چلا پنجتن کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. ہمیں مار کے خوش ہونے والوں کافی کہتے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں تم بھی جاؤ گے. سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ایسی عشق رسول سے بھرپور نعت سنی تو انگریز نے کہا ایسے پھندے پہ نہیں لٹکانا، اس کو اذیت دینا ہے. تو عاشق تو چاہتا ہی ہے، کیونکہ جتنی اذیت عشق میں ملتی ہے اتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بنے کیوں؟ کیونکہ آپ کو شہادت کے بعد بھی اذیتیں دی گئی. اللہ اکبر، انگلیاں کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، آخری میں کلیجہ تک چبایا گیا، مرتبے بلند ہوئے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی شہید ملت کو جب سنا تو کہا اذیت دیں گے. اس دور میں کوئلے والی استریاں ہوتی تھی، اس میں کوئلے بھر دیے جاتے ہیں بھڑکا. جب وہ استری گرم ہو گئی تو گرم گرم استری کافی پہ چلائی. یہ ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا صرف نعروں سے. کتنے سر کٹے ہیں،
कितनी अजियतें हुई है, कितना सुहाग लुटा है, कितना अल्लाह अकबर। किफायत अली काफी शहीद मिल्लत पर जब इस तरी फेरी जा रही थी तो काफी ने किसी को नहीं पुकारा। क्यों? किसी को क्यों पुकारे? कौन आएगा? जो जान से ज्यादा करीब है, क्यों उसको ना पुकारे? उस वक्त भी आप कहते थे अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल। इश्क है ना, जो आशिक हमेशा यार ही को पुकार, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जब अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहकर वो गरम गरम इस्तरियों से आंख बंद करके जब आंख खोलते हैं तो सामने हुजूर का जलवा आलम बेदारी में दे, हुजूर का जलवा आलम बेदारी में देखते हैं और उस वक्त रोकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने बहुत देर कर दी, अगर मुझे पहले पता होता ना कि इतनी मुसीबत के बाद आप नजर आते हैं तो इतनी देर नहीं करता, बहुत पहले अपने जिस्म पर इस्त्रियां चला चुका होता। इसलिए कि हमारे लिए तो आपका जलवा बड़ा अजीम है ना। जान तो जाएगी, जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नज़र, तो वो काफ़ी है। आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं अपने भाई हसन बरेलवी को सुनता हूँ और काफ़ी मुरादाबादी को कसदन, बाकी किसी को नहीं सुनता कसदन। तो एक शायर सब आए थे और नात लिख कर लाए और उन्होंने नात लिखी और कहा कि हुजूर सुन लें। आपने सुन ली। उसमें बड़ी तड़प थी, बड़ी तड़प थी, बहुत तड़प थी। मर रहा हूं, कट रहा हूं, तड़प रहा हूं, पानी के बगैर जो मछली का हाल होता है वो मेरा हाल है वगैरह। जैसे आजकल हम कहते हैं अगर मछली की तरह मछली पानी के बगैर जैसे नहीं रह पाती, हम हुजूर के बगैर ऐसे ही तड़पते तो शादी में डीजे क्यों बजता फिर? आप बताएं ना, नचनियों को शादियों में क्यों बुलाया जाता? अंदाजा तो फरमाएं। और दुख तो ये है कि शादियों पर तो बजा ही रहे हैं, अब तो शहादतों पर भी बजा रहे हैं। अंदाजा करें, ये सूरत हाल हो गई आपकी, क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह रहमो करम फरमाए, अल्लाह रहमो करम फरमाए। तो बहरहाल उसने कहने वाले ने बहुत कुछ कहा। देखिए कहने का हक सबको है, नात शरीफ कहने का हक सबको है, लेकिन अपनी हकीकतों से तजावुज न करो। इमाम अहले सुन्नत की फिक्र ये है, आपने सुना तो रो पड़े और उसके बाद जब पूरी वो पढ़ चुका तो फरमाया लिखने वाले लिखा तो तूने बहुत अच्छा है, लेकिन जो तेरे दिल की कैफियत है अगर वही लिखा है तो अहमद रजा तेरे तलवे चूमने तैयार है, अहमद रजा तेरा कलम चूमने तैयार है। जो कैफियत अगर वही लिखा है तो तेरे तलवे और तेरे कलम चूमने को तैयार हूं, लेकिन जो कैफियत अगर वो नहीं लिखा है तो फिर तू सोच तो सही कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है, कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने उनके होंठों को, उनके गालों को कटा हुआ देखा और पूछा ये क्यों कटे हुए? तो कहा या रसूलल्लाह ये जो कहते थे ना वो करते नहीं। हुजूर हम आप पे जान कुर्बान करते हैं, आल कुर्बान करते हैं। मेरे भाई क्या कुर्बान किया आज तक? अल्लाह के रसूल फरमा रहे गालों को आग की कैंची से काटा जाए। दूसरी बात, कहते थे करते नहीं का एक बात ये भी, यानी वादा तो करते थे उसको पूरा नहीं करते। आज लोग वादा खिलाफी को गुनाह नहीं समझते हैं, वादा खिलाफी को गुनाह नहीं समझते हैं। अगर अपने छोटे छोटे बच्चों से भी वादा करो तो उनसे भी वादा वफा किया करो। हम बच्चों को कहते हैं संडे के दिन तुम्हें ले चलेंगे, मार्केट ले चलेंगे, फिर नहीं ले जाते। ये भी इस्लाम की रूह से खिलाफ है। छोटे बच्चों से वादा किया है। एक बात आपको कहूं, जो छोटे बच्चों से किया हुआ वादा बेवफा करे वो मुजरिम है, तो जो अपने पीर से किया हुआ वादा करता है वो कितना बड़ा है? नाच गाने तमाशों से बचता रहूंगा, हर फर्ज हर वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। कहां है फर्ज, कहां है सुन्नतें? और चले ये तो पीर से किया हुआ वादा है, अल्लाह से किया हुआ वादा जो ना निभाए, रसूलुल्लाह से किया हुआ वादा जो ना निभाए, आप ये कलेमे को क्या समझते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आदमी जो अल्लाह से वादा करता है, मतलब ये है कि अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारूंगा, इलाह तू मेरा है, मैं तेरी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा। फिर बताए ना मेरे भाई, शराब की बोतल क्या अल्लाह ने माज़ अल्लाह इसको हलाल किया है? फिर अपनी मर्जी से क्यों पीता है? हराम क्यों पी रहा है? अल्लाह ने जो हलाल किया है, तूने कलेमा पढ़ के हलफ उठाया है, तूने हल्फ लिया अल्लाह की बारगाह में मेरी मर्जी नहीं चलेगी, तेरी मर्जी के मुताबिक
जिंदगी गुजारूंगा, तेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनूंगा, फिर ये फटी हुई पैंट तुम्हारे जिस्म पर कहां से आई? क्या ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है? क्या ये वही लिबास है जो अल्लाह ने पहनने का हुक्म दिया है? घुटने दिख रहे हैं, रानें दिख रही है, और उलमा के सामने आते, पीरों के सामने तो ऐसे बैठ करके हाथ रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं कि छुप जाए। मेरे भाई, मौलवी से छुपा रहा है, मौला से भी छुपा लेगा, पीर से छुपा रहा है, मुस्तफा जान रहमत से भी छुपा लेगा। वहां लानत होती है, लानत जो अपने सतर को खोलते हैं। सतर का देखना भी बिला वजह, किसी का सतर देखना बिला उज़्र शरई, इस पर भी लानत है, और दिखाना इस पर भी लानत है। कौन से लिबास पहन रहे हो? एक दौर था लिबास फटा रहता था तो मुसलमान पेवन लगाता था, यानी फटा मजबूरी में भी नहीं पहन सकते, अगर फट गया है तो पेवन लगा करके पहनो। अल्लाह अकबर। और आज क्या दिन आ गए, 15-15 हजार की फटी हुई पहन ले रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, इसका मतलब किस तरह तुम्हारा दिमाग मगरिब ने हाईजेक कर लिया है कि वो जालिम तुम्हें फटा हुआ पहना है तो भी पहन रहे हो, चड्डी पहना है तो भी पहन रहे हो, बरमूडा पहना है तो भी पहन रहे हो। रसूलुल्लाह से इश्क का दावा है, उनके इश्क में टोपी पहनने में शर्म आती है, और मगरिब के इश्क में फटी हुई पैंट पहनकर नंगे होते शर्म नहीं आती। उस कौम की तबाही नहीं होगी, उस कौम की बर्बादी नहीं होगी, उस कौम की हलाकत नहीं होगी, उस कौम के घरों से धुआं नहीं उठेगा, उस कौम के घरों को अल्लाह अकबर तबाह व बर्बाद नहीं किया जाएगा। बताएं तो सही, टोपी पहनने में शर्म आती है लोगों को, फटी हुई पैंट पहनने में शर्म नहीं है। और इश्क का दावा अल्लाह के रसूल से है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, जो दावा इश्क मुस्तफा का कर रहे हो, अगर उसी को वफा कर लिया होता तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होती, और दुनिया को आज भी कदमों में लाना है। आओ दामने मुस्तफा में। तुम लोगों को तरक्की करना है तो आगे जाएं, मुसलमान को तरक्की करना है तो पीछे आए। हमें कल भी कामयाबी कदम नाज़े मुस्तफ़ा जान रहमत में मिली थी, और आज भी कामयाबी मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में मिलेगी। आ जाओ कदम नाज़े रसूल में, आ जाओ मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में, इसलिए कि उनके कदमों का ये आलम है। अरे नादान, सैयदुल मलाइका उनके कदमों को बोसा दे करके बता रहे हैं कि इन कदमों की अहमियत क्या है, इन कदमों की शान क्या। मेरे इमाम कहते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। उनके कदमों की शान क्या है। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, जो कहते थे करते नहीं थे। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हम और आगे बढ़े। इस पर में और गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन टाइम की किल्लत है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किबला अमीर मोहतरम का वक्त ले रहा हूँ। हाँ, मैं उन्हीं का वक्त ले रहा हूँ, आप लोगों को भी तो तासुर देना बाकी है। अच्छा जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और हम आगे बढ़े तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने देखा उनके कानों में कीलें ठोकी हुई थी। कील, कान में कील ठोकी हुई है, आंख में कील ठोकी हुई। कील दुनिया की, वहां कोई चीज दुनिया की नहीं है, जहन्नम की आग की कील आंखों में ठोकी हुई, जहन्नम की आग की कील कानों में ठोकी हुई, जहन्नम की आग की कीलें बदन में ठोकी। फिर कहता हूं, अगर ये बात कोई सियासी लीडर ने कहा होता या किसी खतीब ने कहा होता तो कभी भी अपने गुफ्तगू का उन्वान न बनाता, लेकिन ये कौन कह रहा है? हमारे आका, जो इतने सच्चे हैं और इतने अच्छे हैं कि जिनकी सच्चाई की गवाही भी उनके दुश्मनों ने दी है, और उनकी अच्छाई की गवाही भी उनके दुश्मनों ने भी दी। उनके दुश्मनों ने कहा, इनसे अच्छा कोई, दुश्मन भी गवाही, दोस्तों तो कह रहे हैं, दुश्मन भी कहते हैं इनसे अच्छा किसी को नहीं देखा, दुश्मन भी कहते हैं इनसे सच्चा किसी को नहीं देखा। वो सच्चे और अच्छे, सादिक और मजदूक, सच्चे सुच्चे रसूल फरमाते हैं, आंख में कील, कान में कील, बदन में कील। आका फरमाते हैं, ये मंजर जाहिर सी बात है तड़पा, भाई सिर्फ हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो लरस जाते हैं, हुजूर ने कह दिया तो होना ही है। पत्थर की लकीर मिट सकती है, फरमाने रसूल में कोई झोल नहीं हो सकता। हमारा ईमान है, आसमान फटना चाहे फट सकता है, जमीन फटना चाहे फट सकती है, कायनात का निजाम बदल सकता है,
ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی نہیں بدل سکتی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے کریم آقا صادق و مصدوق فرماتے ہیں کانوں میں کیلیں، آنکھوں میں کیلیں، بدن میں کیلیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر وہ مناظر دیکھتے تھے۔ کون سے مناظر؟ جن مناظر کو دیکھنا حرام کر دیا اپنی آنکھوں سے۔ حالانکہ اس وقت تو گندی فلمیں ایجاد بھی، گندی کیا کوئی فلم ایجاد نہیں ہوئی تھی، آپ اندازہ کریں۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے کہ قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ سب دکھا دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گویا کہ سروے رپورٹ پیش فرما دی۔ حضور نے سب دیکھا، اور دیکھ کر حضور علیہ السلام نے غیب کو ایسے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سن کر کے آج الحمدللہ ہر مومن اس غیب کو جان رہا ہے، اس پر یقین رکھ رہا ہے، اس پر ایمان رکھ رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا لیکن آقا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، یہ آنکھوں میں کیل کیوں ہے، یہ کانوں میں کیل کیوں ہے، وہ بھی جہنم کی آنکھ کی۔ مسلمانوں تھوڑا تصور کر لو، تھوڑا دھیان دے لو، وہ آنکھ جس میں تنکا چلا جائے تو بے چینی کا عالم کیا ہے، بے قراری کا عالم کیا ہے، اضطراب کا عالم کیا ہے۔ وہ کان اللہ اکبر جس میں کیڑا چلا جائے تو انسان کی تڑپ کا عالم، ایک چھوٹا سا کیڑا کان میں چلا جائے تو تڑپ کیسی رہتی ہے، بے چینی اور بے قراری کیسی رہتی ہے۔ ناک میں چھوٹا سا جو ہے پسو چلا جائے تو کس طرح تڑپ اور بے چینی رہتی ہے۔ لوگوں اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ نازک سا وجود، یہ ننھا سا وجود، یہ کمزور سا وجود ان کیلوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور وہ بھی وہ آنکھ، وہ کان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں یہ حرام چیزیں سنتے تھے، حرام چیزیں دیکھتے تھے۔ آپ اندازہ کرو میرے بھائی آج کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے مسلمان، کس طرح دیکھ رہا ہے مسلمان۔ موبائل کے اندر کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہے، اور یہی گندگی دیکھنے کی وجہ سے زنا آج بہت زیادہ جو پھیل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ گندی فلمیں ہیں، یہ گندی فلمیں ہیں، یہ ناچ گانے ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ بدیاں ہیں، یہ بدکاریاں ہیں جو ابھارتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیو، ذرا غور تو کرو میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، یہی گندی فلمیں، یہ گندا دیکھنا زنا کی طرف لے جاتا ہے، اور مردوں کو مردوں کے ساتھ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، جس کو لوگ جو ہے وہ قوم لوط کا عمل بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے اندر یہ دونوں جرائم یعنی زنا بھی اور قوم لوط کا عمل بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی سب سے بڑی وجہ گندی فلموں کا پرموٹ ہونا، گندی فلموں کا عام ہو جانا۔ یاد رکھو، اپنے آپ پہ رحم کرو، ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ کریں، اللہ اکبر، اگر کوئی کسی عورت کا چہرہ گندی نیت سے دیکھ لے تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ جو ننگا انسان دیکھے، زنا کا منظر دیکھے، لا الہ الا اللہ، کبھی لرزتے نہیں یہ لوگ، کبھی کانپتے نہیں یہ لوگ، کیونکہ زندگی قیامت تک لکھا کر کے لائے ہو، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنا ہے۔ سوچو تو صحیح، کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ بھی خدا کے دیے ہوئے نرم نرم بستر پر، نرم نرم گدوں پر۔ کب تک جرائم کرو گے؟ کب تک پاپ کرو گے؟ قدرت نے کس کو مہلت دی ہے جو ہمیں مہلت ملے گی؟ اللہ اکبر، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اور جرائم کی وجہ سے وہ دردناک، وہ خوفناک، وہ بھیانک، وہ وحشتناک، وہ تکلیف سے بھرپور موت آئے گی۔ اللہ اکبر، زمین اور آسمان کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا موت کا وزن ہے، جتنا موت کی سکتی ہے۔ رنگریلیاں نہ کرو، کس کو چھوٹ ملی ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے کسی غیرت مند مہمان کی قدر کی جاتی، جیسے غیرت مند مہمان بہت دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا۔ میرے جوانوں کی خاص توجہ، جیسے غیرت مند مہمان بہت زیادہ دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا،
ऐसे जवानी भी बड़ी बागैरत है, जब आती है तो बहुत नहीं रुकती। 16 साल में आती है और 40 से 50 साल में चली जाती। फरमाया बुजुर्गों ने, जैसे मेहमान की कदर करते हो वैसे जवानी की कदर करो, जैसे अच्छे मेहमान की इज्जत करते हो वैसे अपनी जवानी की कदर कर लो। चली जाएगी जवानी, बुढ़ापे में सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। और याद रखना, जो जवानी में जराइम करते हैं बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता। ये जो तारे गिन गिन के आपने ये मुहावरा सुना है ना कि तारे गिनना, बुढ़ापे में तारे गिनते हैं मुजरिम लोग। छोटे छोटे बच्चे भी औकात और हैसियत नहीं देते। हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने अपने मुरीदों के साथ एक मार्केट में आप जा रहे थे, बाजार में देखा एक बुढ़ा जो जवानी में बहुत मालदार था, बुढ़ापे में भीख मांग रहा था, लेकिन लोग उसको भीख भी नहीं दे रहे। आजकल लोग कहते हैं ना, बहुत अच्छा चलता था हजरत हमारा, पता नहीं किसने क्या कर दिया, अब बहुत बुरा हो गया। अपनी रात पर गौर करो, कोई रात कैसे गुजारी थी और कहां गुजारी थी रात। बिस्तर पे क्या किया था, लोगों के साथ क्या किया था। मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। इज्जत गई, कारोबार गया, बरकत गई, सुकून गया, चैन गया, राहत गई, तो किसने क्या कर दिया ये बात की बात है। तुमने क्या किया पहले वो सोचो, हमने क्या किया पहले वो सोचो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। जवानी में जब दौलतमंद थे तो क्या क्या नहीं करते थे, जरा सोचो तो सही, उस पे भी तो तौबा कर लो। जादू उतना नुकसान नहीं करता जितना गुनाह नुकसान करता है। इसलिए कि जादू का इलाज तो है मगर गुनाह का कोई इलाज नहीं है। जादू से तो कोई आपको आमिल बचा सकता है, लेकिन गुनाह अगर करके अल्लाह ने सजा दी है तुम्हारे गुनाहों की तो कोई आमिल भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ सख्त है। आज तो सब इसी में डूबे, किसने क्या कर दिया कि अरे हमने क्या किया वो सोचो। जब दौलत मिली थी, इज्जत मिली थी, जवानी मिली थी तो पानी में आग लगा रहे थे, अपनी हैसियत भूल गए थे अपनी। और आज भी कुछ लोग अपनी हैसियत भूले हुए हैं, कुछ लोग अपनी औकात भूले हुए हैं। जवानी में लोग जाते हैं माज़अल्लाह, शहरों के नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े शहरों तक जाते हैं, समंदर के किनारों पर जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर का सफर करते हैं सिर्फ जिना के लिए, सिर्फ शराब के लिए, औरतों से कुर्बत के लिए। और जरा देख लो इन प्यारों को कि जब दौलत आ जाती है तो इल्लामा, सब नहीं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोग उलमा से नफरत करते हैं। एक बीवी नहीं फिर चलती, फिर किसी से नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, फिर कई लोगों से नाजायज ताल्लुकात। सुन लो अल्लाह के बंदो, सुन लो, बहुत दिन तक के किसी की जवानी न रही है न रहेगी, और किसी के अच्छे दिन भी बहुत दिन तक नहीं रहते। अच्छे दिन उन्हीं के रहते हैं जो शुक्र अदा करते हैं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज्यादा अता करेंगे। तो जिना करने वाले शुक्र कर रहे हैं, शराब पीने वाले शुक्र कर रहे हैं, जुआ खेलने वाले शुक्र कर रहे हैं, ताश के पत्ते खेलने वाले तौबा कर लो तौबा, वरना जवाल आएगा। हर उरूज को जवाल है। हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हर कमाले रा जवालो, हर कमाले रा जवाल, हर उरूज को कमाल है और हर जवाल, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। उरूज भी जवाल पर होता है, जवाल भी उरूज पर होता है। ये कैफियत होती है हर कमाले रा जवालो, हर जवाले रा कमाल। एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, एक तरीके पर नहीं रहता दुनिया की कैफियत। इसलिए अल्लाह ने जवानी दी है। गंदगी न देखो, गंदगी न सुनो। कानों में एयरफोन, एयरफोन किस लिए खरीदा है? सिर्फ इसी नियत से। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग नात भी सुनते होंगे, कुछ लोग बयानात भी सुनते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग क्यों खरीदा है? इतना गंदा सुनना है कि बीवी को भी समझ में नहीं आना चाहिए, इतना गंदा सुनना है कि बच्चों को भी समझ में नहीं आना चाहिए। अरे जो हजरत सुलेमान को चूंटी की आवाज सुना देता है, क्या वो ये सारी चीजों को नहीं सुन रहा है?
وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے اور پھر وہ سزا نہیں دے گا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تو تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو گڑ گڑا لو اس کی بارگاہ میں، رو لو اس کی بارگاہ میں، تڑپ جاؤ اس کی بارگاہ میں، منا لو اس کو۔